مصر کے شہر قاہرہ کے اندر ایک بہت بڑا بازار تھا۔ اس بازار کا نام یسیری بازار تھا۔ اس بازار کے اندر ایک سونار کی دکان تھی اور وہ سونار بہت سخی اور رحم دل انسان تھا، اس لیے اس کی دکان کی باقی تاجروں سے بہت اچھی تھی۔ ایک دن وہ سونار اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی دکان میں ایک چور داخل ہوا۔ سونار زیورات بنانے میں مصروف تھا اور اس کی عمر زیادہ تھی، اس کی نظر بھی کمزور تھی۔ وہ اپنے کام کو بڑی توجہ سے کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک جو چور داخل ہوا، اس نے زیور چوری کرنا شروع کر دیے۔ زیور چوری کرتے کرتے اتنے میں اس سونار کی نظر اس چور پر پڑ گئی، تو سونار نے اس چور کو پکڑنے کی خاطر اٹھا ہی تھا کہ اتنے میں ایک عورت دکان کے اندر داخل ہوئی اور آ کر اس چور کے قدموں میں گر گئی اور اس کے پیروں کو چومنے لگی۔ یہ دیکھ کر سونار بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اے خاتون، یہ چور ہے اور یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم اس کے پیر کیوں چوم رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا، سونار صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے علاقے کے بہت ہی بڑے فقیر انسان ہیں، یہ جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، یہ جس کے لیے دعا کر دیں اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ سونار بھی بڑا کشمکش میں پڑ گیا کہ شاید یہ خاتون سچ کہہ رہی ہوگی۔ پھر اس خاتون نے کہا، بابا جی، آپ اس سونار کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ اس چور نے سونار کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس خاتون نے کہا، بابا جی، آپ اسے اپنا وہ برکت والا رومال دے دیں تاکہ یہ اپنے منہ پر پھیرے اور اس کے منہ پر نور آ جائے اور اس کے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ اس چور نے جب اپنی جیب سے رومال نکالا اور سونار کو دیا اور کہا، تم اسے اپنے منہ پر پھیرو تاکہ تمہارے چہرے پر نور آ جائے۔ سونار نے وہ رومال لیا اور اپنے منہ پر پھیرنے لگا۔ جیسے اس نے اپنے منہ پر پھیرا تو وہ سونار وہیں بے ہوش ہو گیا اور اس چور اور خاتون نے مل کر اس سونار کی دکان کو خالی کیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، اس واقعے کو تقریباً 2 سال گزر چکے تھے۔ اس سونار نے بڑی مشکلوں سے دوبارہ اپنی دکان کو کھڑا کیا۔ اسی طرح پھر وہ سونار اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ پھر 3 آدمی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کے لباس میں تھے اور اس چور اور اس خاتون کو پکڑا ہوا تھا اور اس سونار کے پاس لے آئے اور کہا، یہی وہ چور ہے جو 2 سال پہلے تمہاری چوری کر کے گیا تھا، بتاؤ اس نے تمہیں کیسے بے وقوف بنایا تھا۔ سونار نے شروع سے لے کر بتایا کہ کس طرح چور اس کی دکان میں داخل ہوئے اور جب میں اس کو پکڑنے لگا تو خاتون اس کے پیر چومنے لگی اور کہا، یہ بہت بڑا فقیر ہے، اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر دیا اور کہا کہ اس کو اپنے منہ پر پھیرو جس سے تمہارے کاروبار میں برکت آئے گی اور تیرے چہرے پر نور ہوگا۔ ان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور کہا، بتاؤ کس طرح اس نے تمہیں رومال سنگھایا تھا۔ سونار نے پھر سے سپاہی سے رومال لیا اور ویسے کر کے دکھایا جیسے اس نے پہلے کیا تھا، اور پھر اس دفعہ اس نے جیسے ہی رومال اپنے منہ پر پھیرا تو پھر سونار بے ہوش ہو گیا اور انہوں نے دکان کا دروازہ اندر سے بند کر کے سارا مال اپنے تھیلوں میں ڈالا اور پھر سے غائب ہو گئے۔ جب اس سونار کو ہوش آیا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اب وہ دوسری بار اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی گوا چکا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نقصان کو بھول چکا تھا، اور پھر اس نے اپنے گھر کی سارا جمع پونجی اکٹھی کر کے اس کو بیچا اور دوبارہ اپنے کاروبار کو شروع کیا۔ وقت گزرنے لگا اور اب اس واقعے کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن سونار اپنی دکان میں بیٹھا تھا، اتنے میں ایک بوڑھی عورت سونار کی دکان میں داخل ہوئی۔ گرمی کا دن تھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، سونار صاحب، میں نے اپنی بیٹی کے لیے زیورات بنوانے ہیں، کیا تم مجھے وہ زیورات بنا کر دے سکتے ہو؟ اس سونار نے کہا، جی ہاں اماں جی، میں بنا کر دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا، کتنے پیسے لوگے؟ سونار حساب لگانے بیٹھا تو اتنے میں اس بوڑھی عورت کا سانس پھولنے لگا اور اس کا سانس اتنا پھولا کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ سونار نے باہر آواز لگائی کہ جاؤ حکیم صاحب کو بلا کر لاؤ۔ ایک عورت بے ہوش ہو گئی تو اتنے میں ایک نوجوان لڑکا دروازے پر آیا اور کہا، حضور کیا ہوا؟ تو سونار نے کہا، یہ بوڑھی عورت شاید سانس کے پھولنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، جاؤ کسی طبیب کو بلا کر لاؤ۔ وہ نوجوان گیا اور اپنے ساتھ ایک طبیب اور اس کے ساتھی کو بلا کر لایا۔ سونار صاحب بہت پریشان ہو گیا کیونکہ اس کو بھی خود یہی بیماری تھی اور کبھی کبھی اس کا سانس پھول جاتا تھا۔ بہت سارے طبیبوں سے علاج کروانے کے بعد وہ صحت یاب نہ ہو سکا، بس زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری
کہ وہ طبیب آ گیا اور اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک جڑی بوٹی نکالی اور اس بوڑھی اماں کو سنگھائی تو چند ہی لمحوں میں وہ بوڑھی اماں ہوش میں آ گئی اور اس طرح ہو گئی کہ جیسے اس کو سانس کی بیماری ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر سونار بڑا حیران ہوا اور کہا طبیب صاحب آپ وہ جڑی بوٹی مجھے بھی دے دیں کیونکہ میں بھی اس بیماری سے بہت پریشان ہوں۔ اس طبیب نے اپنے تھیلے سے جڑی بوٹی نکالی اور اس سونار کو دے دی۔ اس سونار نے جیسی ہی وہ جڑی بوٹی سونگھی پھر سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس بوڑھی عورت نے جس نے بوڑھی عورت کا حلیہ بنایا ہوا تھا اور وہ حکیم جو کہ اصل میں چور تھا، ان سب نے پھر سے اندر سے دکان کا دروازہ بند کیا اور سارا کا سارا سامان اپنے تھیلوں میں بھرا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اب جب تیسری مرتبہ سونار لٹ گیا اور اس کی آنکھ کھلی تو وہ اب ہلنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اور اپنے گھر کو بیچ کر سب کچھ لٹا چکا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور رو رہا تھا۔ وہ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف چل پڑا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا اور شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی اور سلطان کو بتایا کہ کس طرح ان شاطر چوروں نے سونار کو 3 مرتبہ بڑی ہی چالاکی سے لوٹ لیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر چور اتنے شاطر کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی سونار کو بڑی ہی پھرتیلی سے 3 مرتبہ لوٹ چکے ہیں۔ سلطان کو حیرت بھی ہو رہی تھی اور ان چوروں پر غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اس پورے بازار میں صرف ایک سونار کو ہی لوٹنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ پھر اتنے میں سلطان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور سلطان نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ اس تاجر کو اتنی رقم دو کہ پھر سے یہ اپنی دکان کو سامان سے بھر سکے۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا حضور یہ میرے مسئلے کا حل نہیں، اگر میں نے پھر سے کاروبار شروع کیا تو پھر وہ چور میرے پاس آئیں گے اور بڑی ہی چالاکی سے مجھے لوٹ کر چلے جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سونار بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے بابا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس بار چوروں کا سامنا آپ سے نہیں بلکہ اس سرزمین کے سلطان سے ہوگا۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا حضور مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے کھلے الفاظ میں کہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بابا جان اس دفعہ آپ کی دکان میں ایک تاجر کا بھیس بدل کر بیٹھوں گا اور مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ مجھے آپ کا بیٹا سمجھ کر کسی نئی ترکیب سے بے وقوف بنا کر دکان لوٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں انہیں ایسے جال میں پھنساؤں گا کہ ان کے سارے برے کاموں کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا حضور اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو سلطان نے کہا اے بزرگ جب تک میرے دن لکھے ہیں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ وہ سونار خزانچی سے سونے کے سکے لے کر چل پڑا اور چند دن بعد آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی حضور میں نے اپنی دکان کو پھر سے اب سامان سے بھر دیا، لہٰذا کل سے اس دکان کو دوبارہ کھولنے کا سوچ رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کل میں تاجر کے بھیس میں تمہاری دکان پر پہنچ جاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ چور ہمارے پاس ضرور پہنچیں گے۔ سلطان تاجر کا بھیس بدل کر وہاں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ماہر تاجر کی طرح دکان کو چلانے لگے۔ وقت گزرنے لگا اور سونار کی جگہ سلطان کو دیکھ کر اور سلطان کی عقل مندی کو دیکھ کر بہت سارے گاہک آپ کی دکان کی طرف آنے لگے۔ جب یہ خبر ان چوروں تک پہنچی تو وہ بھی ایک نئی ترکیب کے ساتھ سونار کو لوٹنے کے لیے پہنچ گئے۔ جیسے ان چوروں نے دیکھا کہ اب دوپہر کا وقت ہے اور دکان میں ہجوم ختم ہو گیا ہے تو ان چوروں میں سے ایک وہی خاتون اور وہی بڑا چور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دکان میں حاضر ہوئے اور کہا حضور میں اپنی بیوی کے ساتھ راستے میں آ رہا تھا اور راستے میں ہم پر ڈاکو نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے میری بیوی زخمی ہو گئی اور زخمی ہونے کی وجہ سے اس کے زیورات پر سارا خون لگ گیا اور خون میں موجود تیزابیت کی وجہ سے اس کے زیورات کا رنگ خراب ہو گیا اور زیورات میں سے خون کی بو آتی ہے۔ حضور آپ اس زیورات پر مزید سونے کا پانی چڑھا دیں اور اس کی ہمیں رقم بتا دیں تاکہ ہم ادا کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان زیورات کو دیکھا تو وہ بالکل صحیح تھے۔ سلطان نے کہا یہ زیورات تو مجھے بالکل صحیح نظر آ رہے ہیں۔ تو ان میں سے اس ایک چور نے کہا سونار جی آپ ان زیورات کو سونگ کر دیکھ لیں
کہ اس میں ابھی تک بھی انسانی خون کی بو آتی ہے۔ جیسے ہی سلطان نے اس کی بات سنی تو سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ پھر سے ان کی چال ہے اور یہ زیورات کے ذریعے مجھے نشیلی چیز سنگھا کر بے ہوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں دوبارہ لوٹ سکیں، اور یہ اس بار ایک نئی ترکیب کے ساتھ آئے ہیں تاکہ وہ سونار کو یعنی مجھے بے وقوف بنا سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ناک سے وہ زیورات لگائے اور سانس روکے رکھی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا۔ تھوڑی دیر گزری، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ بے ہوش ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے تھیلے نکالے اور دوبارہ سے سارا سامان سمیٹنے لگے۔ جب وہ سارا سامان سمیٹ کر دکان سے بھاگنے لگے تو سامنے دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چھلانگ لگا کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے سونار کو ہاتھ میں تلوار اٹھائی دیکھا تو خوف کی وجہ سے تھیلے ہاتھ سے گر گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم نے اس غریب کو بہت دفعہ لوٹ لیا، سب چوریوں کا اب حساب دینا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو پکڑا اور اپنی عدالت میں لے گئے، اور سلطان نے ان سے وہ تینوں چوریاں منوائیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جہاں بھی سونا چھپایا ہوا تھا اور سونا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نکلوا کر اس سونار کو دے دیا، اور اس کے بعد ان کو سخت سے سخت سزا سنا دی۔ اور اس کے بعد وہ تمام بازار والے بڑے خوشحال ہو گئے، کیونکہ اس گینگ نے تمام بازار والوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ وہ بڑے ہی عجیب طریقے سے آتے اور لوگوں کو لوٹ کر چلے جاتے تھے۔